اچھا، اس میں اس کو جو ذہنی صدمہ پہنچتا ہے یا اس کو معاشرتی دباؤ یا اس طرح کے جو صدمات ہیں، تو ان کو بھی تو ایک ہیلتھ پرابلم سمجھتے ہوئے اس کی کہ اس سے بچانے کے لیے پھر ابارشن کا حق جو ہے یا ابارشن کی بات ہوتی ہے. تو وہ ذہنی صدمہ یا وہ معاشرتی دباؤ یا معاشرتی صدمہ یہ کس حد تک اہم ہے کہ اجازت دی جائے؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں یا اس سے متعلق حقوق کی بات کرتے ہیں تو مراد صرف فزیکل نہیں ہوتی، بلکہ ظاہر جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو اس کو صدمہ پہنچتا ہے، جو ٹراما کا وہ شکار ہے، جو اس کے مسائل ہیں، تو ان کو تو یقیناً دیکھنا چاہیے. لیکن کہاں یعنی اس کو آپ کس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا؟ اصل سوال یہ ہے. یعنی جب بھی ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ پوائنٹ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حق آئسولیشن میں نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ ہر حق ایک یا دو یا تین دیگر رائٹس کے ساتھ وہ کمپٹیشن میں ہوتا ہے. اور اس میں پھر ہر لیگل سسٹم میں رائٹس کے درمیان جب کمپیٹنگ رائٹس ہوتے ہیں تو ان میں پریفرنس کے لیے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کیپیٹلسٹ سوسائٹی ہے تو وہ لبرٹی کو اہمیت دے گی، ایکوالٹی کو لیسر سمجھے گی. لیکن اگر سوشلسٹ سوسائٹی ہے تو شاید وہ ایکوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے لبرٹی پر قدغن لگائیں گے، تو وہ ان کے نزدیک وہ بیک سیٹ پر چلی جائے گی. اب یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خاتون کو جو صدمہ پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جس اذیت سے وہ گزر رہی ہے، تو اس کو اس سے بچانا ضروری ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو وجود ہے اس کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. اس کا تو رائٹ ٹو لائف ایٹ سٹیک ہے. یہاں رائٹ ٹو میننگ فل لائف کہیں یا باسہولت زندگی بسر کرنے کا حق متاثر ہو رہا ہے، اور وہاں سرے سے اس کا وجود ہی خطرے سے دوچار ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم دو چیزوں کو جب آپس میں کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم کس کو پریفرنس کس بنیاد پر دے رہے ہیں. رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو لائف کا کانفلکٹ ہو تو پھر تو ظاہر ہم یہی کہیں گے کہ خاتون کا رائٹ ٹو لائف جنین کے رائٹ ٹو لائف پر پریفر کرتا ہے. لیکن کیا جو اس کا پرسکون زندگی بسر کرنے کا حق ہے وہ بھی جنین کے رائٹ ٹو لائف پر پریفر کرتا ہے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ.